نماز عصر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، گھر کا ہر فرد امیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھول جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز عصر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غائبی مدد ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا ہے، مگر اس طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے صدر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا،
خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ یہ حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ یہ عمل کر لیا، جولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے عصر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک نے چاہا تو۔ ناظرین یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز عصر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں بھی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ مغرب سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین کرام آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ جو چاہے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہیے یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب میرے بھائیوں میری بہنوں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا، یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ سمجھ لیں، پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہو یہ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں
یہ عمل ایک ہی دن کا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں، یہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اس کی بھی نیت کر لیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، ناظرین بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، دوستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔